بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ایک کہانی نہیں بلکہ کسی کی زندگی کی سچی آپ بیتی ہے۔ آپ لوگوں کو سنا کر شاید ہمیں بھی تھوڑا ثواب مل جائے، کیونکہ ایسی کہانیاں ہمیں آگے لے کر آنی چاہیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ آئیے یہ کہانی اس آدمی کی زبانی سنتے ہیں جس نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے اور اپنا نام مخفی رکھنے کی درخواست کی ہے۔ میں لوگوں سے لڑ جھگڑ کر تھک گیا تھا۔ میں ایک تھا اور وہ بہت سارے تھے۔ میں نہیں لڑ سکتا تھا، اور ان کے ساتھ جب میں اس لڑکی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، ہمیں اس سے سوال کرنے دو۔ اگر اس کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کھاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس ننھی سی جان کی طرف تو دیکھو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم روک نہیں سکتے اور ہٹ جاؤ آگے سے۔ اس عورت سے ایک ایسا سوال کر دیا جو کسی بھی عورت سے کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے موسیٰ کے رب، تو ہی میری مدد فرما جیسے تو نے موسیٰ کی مدد فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد اس گاؤں میں جو ہوا وہ آج کل یا پرسوں تو کیا صدیوں تک کوئی نہیں بھول پائے گا، کیونکہ اسی وقت آسمان سے شمائلہ نام تھا اس لڑکی کا، اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ خالہ ہماری ہی گلی میں رہتی تھی اور آنا جانا بھی رہتا تھا۔ شمائلہ بہت زیادہ خوبصورت اور ایک با اخلاق لڑکی تھی۔ اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ اس کی یہی ادائیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھی، اور میں نے جب اپنی ماں سے کہا کہ شمائلہ کے لیے میرا رشتہ لے جائیں تو میری ماں کہنے لگی کہ اتنا آسان ہے تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ میں نوکری کروں گا، میں کچھ بھی کروں گا، اور میری ماں نے کہا کہ پھر تو پہلے نوکری کر تو میں تیرا رشتہ لے جاؤں گی، کیونکہ جو میرا بہنوئی ہے نا وہ بڑا سخت آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی سرکاری نوکری والے بندے سے کرنی ہے۔ میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ شمائلہ تو خیر مجھ سے بھی چھوٹی تھی، لیکن میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرا نام عزم ہے اور میں نے کچھ کرنے کا عزم کر لیا، بس سوچ لیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میری پڑھائی رہتی تھی اور 2 سال رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں شہر جانا چاہتا ہوں اور پڑھائی کرنے کے لیے، لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ شمائلہ کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہ پکڑا دیں۔ میں نے ہی اس کے ساتھ شادی کرنی ہے اور سرکاری نوکری لے کے واپس آؤں گا۔ مجھے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ وہ میری بہن ہے۔ وہ شمائلہ کا رشتہ کہیں کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھیں گی، اور جب وہ مجھ سے بات کریں گی تو میں اس کو کہہ دوں گی کہ میرا بیٹا ہے اور وہ نوکری لے کر آئے گا، تو پھر وہ ضرور مان جائیں گی۔ ویسے بھی نہ تیری عمر اتنی زیادہ ہے اور نہ اس کی جو کسی بات کی جلدی ہو۔ میں شہر چلا گیا اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، اور ہمارا گاؤں بہت ہی زیادہ دقیانوسی تھا۔ میں نے تو سوچ لیا کہ میں اچھی سی نوکری حاصل کر لوں اور اس کے بعد میری شادی شمائلہ سے ہو جائے گی تو میں اسے لے کے شہر آ جاؤں گا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہ تھا۔ وہ پردہ کرتی تھی اور شرعی پردہ شروع کیا تھا، اس لیے بچپن میں تو پھر بھی سلام دعا ہو جاتی تھی، لیکن اگر ابھی میں کبھی اس کے گھر جاتا تو وہ کمرے میں چلی جاتی تھی، میرے سامنے بھی نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے اسے کب سے غور سے نہیں دیکھا۔ ہمارے گھر سے ان کا چھت دکھائی دیتا تھا، اور اس طرح ایک دن میں نے اسے دیکھ لیا۔ ان کا چھت ایسا تھا کہ کوئی آس پاس سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں تو دوربین تھی نا۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو عاشق بندہ تھا۔ تب میں نے اسے غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ میں بھی خوش ہو گیا اور میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، اور اس کے بعد میں نے 1 سال کا کورس کرنا تھا، جس کے بعد نقشہ برانچ میں میری نوکری لگ جانی تھی۔ میں گاہے بگاہے خبر بھی بھیجتا رہتا اور واپس بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے دن ضائع نہ ہوں۔ صرف اپنی ماں کو ہی فون کیا کرتا تھا، اور میں اپنی ماں سے بھی بہت کلوز تھا۔ ہر شمائلہ کی خبر بھی ضرور لیتا رہتا۔ وہ کہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے،
ایک دن میں نے اپنی ماں کو فون کیا تو فون میری بھابھی نے اٹھایا۔ میں نے کہا کہ امی کہاں ہیں بھابھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو تھوڑی بیمار ہیں اور ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا۔ میں نے کہا تو میری بات کروا دیں، تو انہوں نے جا کر امی کو جگا دیا۔ جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میری ماں بڑی پریشان لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ کچھ نہیں بیٹا، تو بتا تیری نوکری لگ گئی؟ میں نے کہا کہ ہاں 6-7 مہینے میں لگ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے میرا رشتہ لے کر جانا ہے اس گھر میں۔ تو اچانک سے میری ماں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ روتی کیوں ہیں؟ تو کہنے لگی کہ خوشی کے آنسو ہے نا، تو سچ مچ کامیاب ہو گیا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں نے کہا کہ خوشی کے آنسو میری شادی کے لیے بچا کے رکھیں، میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر آپ خوشی سے روئیے گا، ابھی نہیں رونا آپ نے۔ میں گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور پڑھائی میں بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، اس لیے سب کی دکان بنا کر دیں گے، کیونکہ اسے نوکری نہیں ہونی اور اس کو نوکری نہیں ملنی۔ میرے 3 بڑے بھائی تھے اور تینوں نوکری کرتے تھے۔ میری ماں بھی کہتی تھی کہ ہاں تم تینوں مل کے اس کو کوئی دکان ڈال دینا، لیکن اب میں اسی آس پہ لگا تھا کہ میری تو سرکاری نوکری لگنے والی تھی، اور سرکاری نوکری میرے گھر میں صرف بڑے بھائی کی ہی تھی اور باقی دونوں پرائیویٹ جاب کرتے تھے۔ اس لیے میری ماں خوشی سے رو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ 6-7 مہینے میرے گزر گئے اور 3-4 مہینے میں نے خوب جم کے نوکری کی۔ چھٹیاں اکٹھی ہو گئی تو پھر میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا اور میری ماں مجھے دیکھ کے بہت خوش تھی۔ میری تنخواہ پورے 80,000 روپے تھی۔ میری ماں نے میری پسند کا کھانا بنایا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ میں نے کہا کہ شادی کے بعد میں نے تو شمائلہ کو لے کے شہر میں شفٹ ہو جانا ہے، وہ لوگ مجھے رہنے کے لیے کوارٹر بھی دیں گے، اور میری ماں نے کہا کہ ہاں بالکل تو چلا جائے گا بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں یہ گھر تو ویسے بھی بھرا ہوا تھا، تیری یاد نہیں آئے گی، اور جب ملنا ہوگا تو ہم آ جائیں گے، بس تو اپنی زندگی گزارنا۔ میری ماں مجھے یہ سب کچھ کہہ تو رہی تھی لیکن خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے جانے کی بات کر دی، اس لیے پریشان ہو گئی ہیں، اس لیے میں نے دوبارہ بات نہیں کی۔ شام ہوئی تو چھت پہ چڑھا اور سامنے ہی شمائلہ نظر آ گئی۔ اس کو دیکھ کے دل کو ایک عجیب سا سکون آ گیا، لیکن پتہ نہیں اس کی گود میں بچہ کس کا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ نو مولود بچہ ہے، جس کو شاید وہ صبح صبح کی دھوپ لگوا رہی تھی۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو 40 دن تک صبح کی دھوپ لگوائی جاتی ہے۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا اور جس کا نام دانش تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو میری ماں بات بدلنے لگی اور میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ میں نے کہا کہ ماں بتائیں مجھے کس کا بچہ تھا سلیمہ کی گود میں، اور کیا دانش کی شادی ہوئی ہے؟ وہ تو شمائلہ سے چھوٹا تھا نا؟ میری ماں نے کہا کہ نہیں، دانش کی شادی نہیں ہوئی، بلکہ تیری شمائلہ کی ہی شادی ہو گئی ہے۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مذاق کر رہی ہیں کیا میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تیری بات کرنے گئی تھی، جب تو نے کہا کہ تیری نوکری لگنے والی ہے تو تب تک تو ویسے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن میں اس سے پہلے گئی تھی اور میں نے جا کے اپنی بہن سے بات کی تو اس نے کہا کہ اس کے باپ نے تو پہلے ہی اس کا رشتہ ایک سرکاری ملازم کے ساتھ طے کر دیا، وہی جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور نکاح بھی پڑھوا دیا تھا۔ اب بس رخصتی رہتی ہے۔ جو میں نے یہ بات سنی تو وہی جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اور نکاح بھی پڑھوا دیا تھا۔ اب بس رخصتی رہتی ہے۔ جو میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تو نے مجھے بتایا نہیں، تو اس نے کہا کہ میرے شوہر نے منع کیا تھا۔ اب شوہر کی بات میں کیسے ڈال سکتی تھی؟ تجھے تو پتہ ہے کہ میرے شوہر کا کتنا غصے والا آدمی ہے، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے کسی کو بتایا ہے تو وہ تو مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ دیکھ بہن، میرے گھر کا معاملہ تھا اور بیٹی کا بھی، اس لیے میں چپ ہو گئی، اور تیرا بیٹا اعظم بہت اچھا لڑکا ہے، اللہ اس کی نوکری بھی لگوا دے گا، لیکن اب اس کے ساتھ شمائلہ کا کوئی تعلق کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ شمائلہ کی تو شادی پکی ہو گئی ہے۔ میری ماں نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تو مجھے ایسے لگا کہ میری روح کا ایک ٹکڑا کہیں کھو گیا ہے جو اب کبھی نہیں ملے گا۔ اور میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟
تو میری ماں نے کہا کہ بس اس کی شادی ہوئی ہے لیکن وہ اپنے سسرال نہیں رہتی، اس کے سسرال میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ اکیلا ہے اور اس کی نوکری ایسی ہے کہ وہ زیادہ تر گھر پہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی ماں کے گھر ہی رہتی ہے، اور ابھی کچھ 20-25 دن پہلے اس کے ہاں ولادت ہوئی ہے۔ اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے اور اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ بیٹا اس کی رخصتی میں ہم سب گئے تھے، وہی دن جب میرا بلڈ پریشر ہائی تھا، کیونکہ میں اس لڑکی کو کسی اور کی دلہن کے روپ میں دے کے آئی تھی، جسے دل ہی دل میں اپنی بہو مان چکی تھی، اور تو بھی تو اس کے لیے کبھی محنت کرنے گیا تھا۔ لیکن بیٹا کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ میری ماں بول رہی تھی کہ میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ مرد ہوں لیکن پھر بھی روتا رہا۔ کیوں؟ مردوں کے جذبات نہیں ہوتے، مردوں کو برا نہیں لگتا یا ان کو دکھ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو کسی طرح سنبھال کے اگلے دن کمرے سے باہر نکلا اور سب گھر والوں کو کہا کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ بازار گیا، مٹھائی خریدی اور بچے کے کچھ کپڑے اور کھلونے وغیرہ لیے اور خالہ کے گھر مبارکباد دینے چلا گیا۔ شمائلہ کو بھی پتہ چل گیا کہ میں آیا ہوں، لیکن وہ کمرے میں ہی تھی۔ خالہ مجھ سے مل کے بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ مٹھائی اور کچھ سامان لے کر آیا تھا اور مبارک ہو، آپ نانی بن گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا کہ یہ لڑکا بڑا ہی اچھا ہے اور خوبصورت ہے، بڑا بہادر ہے، بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن ہم نے پیغام بھجوایا تھا کہ تیری بہن کی شادی ہے تو 2 دن کے لیے آ جا، لیکن تیری ماں کہہ رہی تھی کہ تجھے چھٹی نہیں ملتی۔ ظاہر ہے یہ بات بھی ماں نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، وہ بات کی تھی امی نے، لیکن چھٹی کا مسئلہ تھا۔ شمائلہ نے پردے کے پیچھے سے مجھے سلام کیا اور میں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اس کی ماں اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے کر آئی اور میری گود میں بٹھا دیا، کیونکہ ہم گاؤں والوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کو دیکھنے آتے ہیں تو اسے گود میں ضرور بٹھاتے ہیں۔ میں نے بچے کو دیکھا تو بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، ظاہر ہے خوبصورت ماں باپ کی اولاد تھا۔ میں نے 1000 روپے کا نوٹ اس کے اوپر رکھ دیا اور میری خالہ نے کہا کہ ارے اتنا کچھ لے کر آیا ہے، پھر یہ کیوں دے رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو اس کا حق ہے نا۔ میری خالہ نے کہا کہ ہاں ماموں جو ہوا۔ مجھے یہ باتیں کتنی تکلیف دے رہی تھی یہ میں ہی جانتا تھا، لیکن پھر بھی سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ دل بڑا کر کے مبارکباد دینے آ گیا اور خیر وہاں سے چلا گیا، اور اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے بہت آنسو بہائے، اللہ سے فریادیں کی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں تو محنت کرنے گیا تھا اور میں نے تو محبت کی تھی، کچھ برا تو نہیں کیا تھا، کچھ برا تو نہیں سوچا تھا نا۔ پھر میں نے کہا کہ نیت کی تھی، نکاح کرنا چاہتا تھا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیوں مجھے پہاڑ پہ چڑھا کے پیچھے سے دھکا دے دیا؟ میں بھی تو انسان ہوں، میرے بھی تو جذبات ہیں، میرے بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں۔ میں بہت رویا تھا اور بہت تڑپا تھا، بہت شکایتیں کی تھی، لیکن اس کے بعد زبان پہ قفل لگا لیا تھا اور بس چپ ہو گیا۔ اپنے کام پہ واپس چلا گیا اور 3-4 مہینے کے بعد پھر سے جو میری کچھ چھٹیاں اکٹھی ہو گئی تو میں اپنے گھر آ گیا۔ مجھے ہر مہینے کی 4 چھٹیاں ملتی تھی اور 4-5 مہینے کے بعد 10-12 دن کے لیے آ جاتا تھا۔ جب آیا تو میری ماں نے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ شمائلہ کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ تو میں یہ سن کے بڑا ہی پریشان ہوا کہ بیچاری شمائلہ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی شادی کو 1 سال اور 2 مہینے ہوئے تھے اور اس کا جو بیٹا تھا وہ شاید 3 مہینے کا تھا، یہ شاید 4 مہینے کا، اور اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ کتنا برا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور خالہ کو ملنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے، تو میری ماں نے مجھے روک دیا اور میں حیران رہ گیا کہ میری ماں مجھے کیوں روک رہی ہے۔ اس نے کہا کہ شمائلہ پہ الزام لگا ہے کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا نہیں تھا، اس لیے تو اس کے گھر پہ نہ جا۔ ان کے گھر پہ پہلے ہی چودھری صاحب بھی گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ یہ گاؤں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کون لگا سکتا ہے ایسا الزام، کس نے ایسا الزام لگا دیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ
بس انہوں نے لگایا ہے الزام کیونکہ اس لڑکے کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور ابھی شادی کو 1 سال اور 4 مہینے کا ہے۔ اس بات پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کون ہیں وہ لوگ جو شمائلہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ میں ان کا منہ توڑ دوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ سارے گاؤں والے ہیں اور سزا دینا چاہتے ہیں اسے، تو بیچ میں پڑا تو بھی رگڑا جائے گا۔ ویسے بھی وہ تیرے نصیب میں کبھی تھی ہی نہیں، اس لیے اب تو اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا اور اس گھر میں نہیں جائے گا۔ اگر تو وہاں پہ گیا تو تیرے سر پہ الزام آ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ لوگوں کو تو بس کچھ نہ کچھ کرنے کی وجہ چاہیے۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی، امی کیا ہو گیا آپ کو؟ تو میری ماں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں ابھی تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ہم تو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن اپنا گھر ہے جو اتنی جلدی بکتا نہیں، اسی لیے یہاں پر پڑے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر پڑے ہیں۔ میں بڑا پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ شمائلہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور میں تو افسوس کرنے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چھت پہ بھی نہیں آتی تھی اور دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ جہاں پر کام کرتا تھا وہاں پہ سب نماز پڑھتے تھے، تو میری بھی پکی عادت بن گئی، یعنی ایسی عادت کہ اب میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ بس ایسا ہی ایک دن تھا اور صبح کا وقت تھا، بڑے ہی پیارے بادل بنے ہوئے تھے۔ گرمی تھی تو ایسے بادلوں کو دیکھ کے ہی راحت مل رہی تھی۔ اٹھ کر نماز پڑھنے چلا گیا اور تھوڑی دیر مسجد میں ہی بیٹھ گیا۔ گھر آنے کا دل نہیں کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کسی طرح شمائلہ کی مدد کر دوں۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میرے خالو بھی باہر کے ملک ہوتے تھے اور اس لیے وہ بھی گھر پہ نہیں تھے۔ وہ بیچاری 2 عورتیں اکیلی کیسے؟ اسے تو مفت کے انصاف اور فیصلے کرنے کا شوق تھا تاکہ اس کی بڑائی ہو سکے، جبکہ اس کے اندر اتنی حکمت نہیں تھی کہ اس سے کسی کا فیصلہ کروایا جاتا یا پھر کسی کو انصاف دلوایا جاتا۔ بس یہ سارا گاؤں اس کے باپ دادا کا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان سے زمین خریدی تھی جیسے کہ ہم لوگ، اور کچھ لوگ انہی کی زمین پہ گھر بنا کے بیٹھے تھے اور ان کو کرایہ دیتے تھے، اس لیے ان کی باتیں 7ویں آسمان پہ ہوتی تھی، جبکہ اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ چودھری ان کے گھر گیا تھا، کتنی بری بات تھی۔ یہ چودھری کا ان کے گھر جانے کا کیا مطلب تھا؟ ماں نے کہا کہ خالہ نے خالو کو بھی نہیں بتایا، ورنہ خالو ان پر ہی غصہ کرتے۔ میں نے کہا کہ بتانا چاہیے تھا کہ خالو واپس آ جائیں اور آ کے اپنی بیٹی اور بیوی کی حفاظت کریں۔ ابھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ سر جھکا کے بیٹھا ہی تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی اور باہر سے بادل کے گرجنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، جب اچانک سے میرے دل میں ایک خیال آیا۔ ایسے لگا کہ یہ خیال میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، کیونکہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے شمائلہ کو اپنی ہر دعا میں مانگا تھا، سچے دل سے مانگا تھا۔ اس کے لیے محنت کرنے گیا اور بڑا آدمی بننے گیا تھا، اپنی زندگی کا راستہ بدل لیا اور اپنی سستی بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ کیا تھا اور اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، لیکن اب اس کا شوہر تو اس دنیا سے چلا گیا تھا، یعنی کہ وہ ایک بیوہ بن گئی تھی۔ اگر ابھی میں اپنا رشتہ اس کے گھر بھیجتا تو کیا خالہ انکار کرتی؟ کبھی بھی نہیں کرتی۔ اور اگر میں یہ بات ماں سے کرتا تو شاید ماں بھی انکار نہ کرتی، کیونکہ ماں جانتی تھی کہ میں شمائلہ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا تھا؟ ویسے مجھے یہ کہتے ہوئے بھی بہت عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ شمائلہ کا شوہر کا بھائی ہوگا، لیکن میں نے کبھی اس کے لیے ایسی دعا نہیں کی تھی کہ اس کو کچھ ہو جائے تو شمائلہ مجھے واپس مل جائے۔ لیکن اگر میں ابھی اپنا رشتہ اس کے لیے بھیجتا تو شاید میرے لیے زندگی پھر سے خوشیوں کے دروازے کھول سکتی تھی، اور مجھے اس بات سے کوئی فکر یا پرواہ نہیں تھی کہ میں ایک بیوہ سے شادی کرتا ہوں، جس کا ایک بچہ بھی ہے، اور بیوہ سے شادی کرنا تو سنت بھی ہے۔ اگر میں شادی کرتا تو اس میں کیا برا تھا؟ اگر لوگ باتیں کرتے تو میں خود ہی ان کی باتوں سے نمٹ لیتا، ایسے جواب دیتا کہ خوشی رہتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اور میں نے سوچ لیا کہ میں آج ہی اپنی ماں سے بات کروں گا اور کہوں گا کہ شمائلہ کے گھر میں رشتہ بھیجیں۔ ہاں، اس بات سے بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میری بھابیاں باتیں کرتی
رشتہ دار، خاندان والے، لیکن مجھے سب کچھ ذہن میں رکھنا تھا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں تھوڑا تھوڑا خوش بھی ہو گیا، کیونکہ آپ کسی کو اپنی خوشیوں پر محور بنا لیں اور پھر آپ اس سے دور ہو جائیں تو یہ غم آپ پہ کتنا بڑا ہے۔ میں کتنا رویا تھا اور راتوں کو کتنا جاگتا تھا، میں ہی یہ بات جانتا تھا۔ اب اگر اس کے بعد مجھے شمائلہ مل جاتی تو اس میں کیا قباحت تھی؟ میں خوش رہتا اور اس کے ساتھ، اور اسے بھی ہمیشہ خوش رکھتا، اس کی اولاد کو اپنا نام دیتا اور ہمیشہ اس کا خیال کرتا۔ اس کا بچہ تو ویسے ہی بہت پیارا تھا، اور بچے تو سارے پیارے ہوتے ہیں جن کے ساتھ تو کسی کا بھی دل لگ جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہو اور آپ کا اس کے ساتھ دل ہی نہ لگے۔ ارے اگر کوئی بلی کا بچہ بھی پالتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا انس ہو جاتا ہے۔ وہ تو انسان کا بچہ تھا اور وہ شمائلہ کا بچہ تھا۔ میں اسے شاید اس کے اپنے سگے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا۔ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ جب اچانک میں نے کچھ سنا۔ عجیب سی آوازیں تھیں، جیسے اچانک سے کوئی آفت آ گئی اور سارے محلے والے چیخ چلا رہے تھے۔ وہ ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر سے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے تو آپ باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ مسجد گھر سے ذرا دور تھی اور اس کے پیچھے ایک بڑا سا میدان تھا جہاں پہ بچے کھیلا کرتے تھے، لیکن پھر بچوں کو کھیلنے سے منع کیا کیونکہ مسجد میں شور ہو رہا تھا۔ یہ شور وہیں سے آ رہا تھا، لیکن بچوں کا تو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ صبح کے وقت کہاں سے بچے کھیلیں گے؟ آج تو چھٹی کا دن بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی مسجد سے نکلے اور اس طرف جانے لگے۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے مختصر ایک لائن میں بتایا، اور یہ سن کے میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کسی پتھر بھی اٹھاتے جا رہے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا اور میں بھی فوراً اس طرف گیا۔ رش لگا ہوا تھا اور کوئی عورت تھی جو چیخ اور چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری ماں کو تم لوگوں نے بے ہوش کر دیا، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس کا مطلب کہ وہ اکیلی تھی، پر وہ تھی کون؟ جب میں بھیڑ میں چیرتا ہوا آگے بڑھا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شمائلہ تھی، جس کی گود میں اس کا بیٹا بھی تھا، اور یہ سب لوگ اس پہ الزام تراشیاں کر رہے تھے۔ میں فوراً جا کر سامنے کھڑا ہو گیا، اور شمائلہ کو آج سب نے بے پردہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ کر رکھا تھا لیکن برقع نہیں پہنا تھا، جبکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ اسے اس کے گھر سے بھگاتے ہوئے لے کر آئے تھے۔ اس کی حالت بڑی عجیب تھی اور وہ ہانپ رہی تھی، اور جب میں آگے بڑھا تو ظاہر ہے وہ مجھے تو پہچانتی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا واقعہ ہوا شمائلہ؟ تو کہنے لگی کہ امی، ظاہر ہے وہ مجھے تو پہچانتی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا واقعہ ہوا شمائلہ؟ تو کہنے لگی کہ امی، انہوں نے امی کو بے ہوش کر دیا ہے، ابا گھر پہ نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ناجائز ہے، مجھے بچا دو اعظم، مجھے بچا لو۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور آنسو بھی تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں تو اپنی جان دے کے بھی اسے بچا سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ خبردار جو آگے آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ تو کون ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ میں کزن ہوں اس کا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا کزن ہو تم اس کے، کہیں یہ سب کچھ کیا ہوا تمہارا تو نہیں جو تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بچہ اس کے شوہر کا نہیں ہے۔ ارے ابھی سال نہیں ہوا ان کی شادی کو، اور دیکھو تو 4 مہینے کا بچہ اٹھا کے کھڑی ہے، پھر کہتی ہے کہ بچہ جائز ہے۔ کوئی اندھا بھی دے کے بتا سکتا ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے۔ اس عورت نے زنا کیا ہے، یہ زناکار عورت ہے، اور شادی ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ چھوٹا سا تو گاؤں ہے، اور پھر کیا ضرورت تھی شادی کو چھپانے کی؟ کیوں چھپاتے اس کے ماں باپ شادی؟ اگر نکاح کر رہے ہوتے تو لگتا ہے کہ تیرا ہی کیا تھا۔ یہ سب کچھ جو تو ہیرو کی طرح اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، میرا خون کھول رہا تھا، اور میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ لوگ اتنے برے ہیں کہ اگر میں اس معاملے میں پڑا تو یہ مجھ پہ الزام لگا دیں گے۔ آسمان پہ کالے بادل چھاتے جا رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دن کے وقت میں ہی شام ہو گئی ہے۔ صبح کا وقت تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ شام کے 5 بجے کا وقت ہے۔ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی اور بچہ بھی مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو یہاں سے شمائلہ۔
میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تو اسے یہاں سے نہیں لے کے جا سکتا، ہم بڑی مشکل سے اس کو نکال کر لائے ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، آج اسے سزا کر لائے ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، آج اسے سزا ملے گی تاکہ ہمارے گاؤں کی باقی عورتوں کو عبرت ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ذرا ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ۔ میں بالکل ویسے ہی چیخ رہا تھا جیسے کوئی مرد بولتا ہے، اصل مرد، غیرت والا مرد جو اپنی عورتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ مرد کی آواز اونچی ہوتی ہے اور وہ اپنی آواز میں ایک اثر رکھتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں بہت طاقت میں آ چکے تھے اور میری باڈی فائٹ موڈ پر آ چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے کسی سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہو تو میں لڑنے کو تیار تھا۔ میں ایک جوان مرد تھا اور کثرت ہی بدن کا مالک تھا۔ میری عمر صرف 24 سال تھی۔ میں 2-4 کو تو بچھاڑ ہی سکتا تھا، لیکن ہاں یہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ شمائلہ میرے پیچھے ایسے کھڑی تھی جیسے میں اس کی واحد ڈھال ہوں، اور ایسا ہی تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں اسے یہاں سے نکال کے لے جانا چاہتا تھا، پر یہ سب لوگ میرے سامنے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں جب میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک آدمی نے میرے سر پہ پتھر دے مارا جو میرے ماتھے پہ لگا اور بہت بری طرح سے لگا۔ میں لڑکھڑا گیا لیکن پھر سے کھڑا ہو گیا۔ شمائلہ اب ایک بار گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تو اس کو یہاں سے لے کے نہیں جا سکتا، اور اگر تو زیادہ بیچ میں پڑا تو تیری قبر بھی ہم ادھر ہی بنائیں گے، چل نکل یہاں سے اپنی جان بچا کے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ جب سب لوگ کہنے لگے کہ اس عورت سے پوچھو کہ یہ بچہ پھر کس کا ہے، یہ ثابت کرے کہ یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، ثبوت دے، کیا ثبوت ہے اس کے پاس؟ میں نے کہا کہ او جاہلو، یہاں کھڑے کھڑے یہ تمہیں کیا ثبوت دے سکتی ہے؟ کیا تم لوگوں کی مائیں ثبوت دے سکتی ہیں کہ تم سارے جائز ہو؟ تو وہ بری طرح سے چلانے لگے اور ایک ساتھ چیخ کے آگے بڑھے۔ جب چودھری نے کہا کہ رک جاؤ، اس عورت سے ثبوت مانگ ہم، اگر ثبوت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس عورت کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ان دونوں کو آج یہاں پہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ میرے بھائی گھر میں سو رہے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کتنی مصیبت میں پھنس چکا تھا، اور میرے ساتھ شمائلہ بھی تھی اور اس کا بچہ بھی تھا، لیکن ان کو پتہ بھی ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ تو 3 تھے اور یہاں پہ تو 30-40 لوگ تھے، اور کسی کو بھی حیرت نہیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ سب کو اپنے اپنے مسائل کا غصہ ہم پہ نکالنا تھا، تاکہ کسی کے گھر کا رکشہ ٹوٹا ہوا تھا تو وہ بھی یہاں کھڑا تھا کہ چلو اسی بہانے اس کے اندر کی فرسٹریشن نکل جائے گی۔ کسی کے گھر میں راشن نہیں تھا تو وہ بھی یہاں پر آ کے کھڑا تھا، کسی کو کرنے کو اور کوئی کام نہیں تھا تو وہ بھی ادھر ہی تھا۔ شمائلہ آگے بڑھی اور میں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ چلے جاؤ اب یہاں سے، نہیں تو میرے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ بھی کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، پیار کرتا ہوں تم سے اور جان بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور میں بھی حیران رہ گیا کہ اس وقت میرے منہ سے اظہار کیسے نکل گیا۔ وہ چپ ہو گئی اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ثبوت دو، ثبوت دو۔ جب اس نے اپنی اولاد کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے میرے رب، اے موسیٰ کے رب، تو ہی میری مدد فرما، کیسے ثبوت دوں ان لوگوں کو کہ یہ بچہ جائز ہے، میرے شوہر کا ہے، اور کوئی ماں کیسے ثبوت دے سکتی ہے؟ تو ہی میری مدد فرما اور تو ہی میری مدد فرما سکتا ہے۔ کچھ چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی، اور وہ حافظ قرآن تھی، قرآن کی کوئی صورت پڑھنے لگی اور زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ بے شرمو ہٹ جاؤ سامنے سے، کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ لیکن کسی کو بھی غیرت نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ آسمان سے بہت تیز لوگوں نے کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کرو، موسم خراب ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ آگے بڑھے اور قریب تھا کہ وہ ہمارے ساتھ وہی کرتے جو زنا کے مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہمارا کچھ بھی نہ بچتا، جب اچانک سے وہاں پہ ایک ایسا معجزہ ہوا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ دور سے ہتھیار چلنے کی آواز آئی، اور وہ ہتھیار جو کسی کو بھی راستے سے ہٹا سکتا ہے، وہ آدمی ہوا کی تیزی سے بھاگتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ اس کے پیروں میں جان تھی اور ہاتھوں میں ہتھیار تھا۔ لوگ آگے سے ہٹتے جا رہے تھے اور وہ سیدھا ہماری طرف آیا اور اس نے شمائلہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور کہا کہ میں ہوں اس کا شوہر، میری اولاد ہے یہ، ہٹ جاؤ تم لوگ یہاں سے۔
خالہ نے مجھے تصویر دکھائی تھی اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ شمائلہ کا شوہر تھا، وہی شوہر جو سننے میں آیا تھا کہ شہید ہو گیا ہے۔ لیکن شاید وہ خبر چھوٹی تھی، شمائلہ بھی اسے دیکھ کے حیران رہ گئی اور وہ لوگ بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ میری بیوی اور میری اولاد ہے، تم لوگوں کی اتنی جرأت؟ جب اس نے ہتھیار سیدھا کیا تو سب لوگ دور ہٹنے لگے، اور میں نے کہا کہ نہیں صاحب، ایسا کچھ نہیں۔ آدھے لوگ تو وہاں سے بھاگ گئے، لیکن چودھری کی تو عزت بے بنی تھی، اس لیے اس کو ثبوت دینے کے لیے DNA ٹیسٹ کروایا اور پتہ چلا کہ یہ بیٹا شمائلہ کے شوہر کا ہی تھا، جو کہ 8ویں مہینے پہ پیدا ہوا تھا۔ میں جب ہسپتال میں ساتھ گیا تو میری بھی پٹی ہوئی تھی، کیونکہ میرے سر پہ بھی چوٹ لگی تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا اور خالہ کو بھی ہوش آ گیا۔ ابھی بھی سب حیران تھے کہ ارسلان کہاں سے واپس آ گیا۔ پھر اس نے سب کو ایک عجیب سی بات بتائی، یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا تھا کہ وہ انسان جو اس دنیا سے جا چکا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ کبھی واپس نہیں آئے گا، واپس آ گیا تھا، کیونکہ وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا۔ میں بھی شمائلہ کے گھر ہی بیٹھا تھا اور میرے گھر والے بھی، اور ارسلان نے بتایا کہ ہمارے ایک بہت بڑا مشن تھا اور جس کی وجہ سے مجھے دشمن کے سامنے شہید ثابت کرنا ضروری تھا، اس لیے یہ خبر اڑا دی گئی اور میری حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں اس دنیا میں تھا، مجھے علاج کی ضرورت تھی اور 4 مہینے تک میرا علاج چلتا رہا۔ اس کے بعد میں واپس آیا اور بہت سے ایسے معاملات تھے جو مجھے سیدھے کرنے تھے۔ مجھے پتہ تھا کہ جب یہ خبر یہاں پہ پہنچے گی تو شمائلہ پر بہت بڑا ظلم ہوگا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، لیکن میں مجبور تھا کہ کبھی بھی انسان کو اپنی فیملی سے اوپر اپنے فرض کو رکھنا پڑتا ہے، ہر قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج میں واپس آیا اور گھر پہ گیا تو دیکھا کہ خالہ بے ہوش پڑی تھی، گھر کا سامان ٹوٹا ہوا تھا، اور پھر شور کی آواز سنی اور دور میں منظر دیکھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو فوراً اس طرف چلا گیا۔ یہ تو شکر ہے کہ میں وقت پہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی گود میں اٹھا رکھا تھا، جس کو اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اب شمائلہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا اور کہا کہ پانی پی لو، لیکن میں اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا، اور میں تو نہ جانے کیا سوچ بیٹھا کہ اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجوں گا اور اس سے شادی کروں گا، لیکن اس کا شوہر زندہ تھا اور واپس آ گیا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا، پھر واپس آ گیا اور گھر آتا تو میری ماں نے مجھے بہت باتیں سنائیں کہ تجھے کیا ضرورت تھی، اگر کچھ ہو جاتا، اگر اس کا شوہر وقت پر نہ آتا اور وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم تو گھر پہ سوئے رہتے اور تیرے ساتھ کچھ برا ہو جاتا۔ تجھے کہا بھی تھا کہ ان کے معاملے میں نہیں بولنا، بس میں چپ تھا، اور کچھ نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی رہے گی، اور بس ہم اسے رخصت کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اس کے شوہر کو گھر بھی مل رہا ہے، اور گھر تو اسے پہلے بھی ملا ہوا تھا، لیکن پہلے وہ رکھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ میرے کام زیادہ ہیں، پر ابھی اس کے پاس بھی وقت ہے اور اب بیٹا بھی بڑا ہو رہا ہے، اس لیے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو آج ہم شمائلہ بیٹی کو خود رخصت کریں گے، کیونکہ پتہ نہیں پھر کب واپس آنا جانا ہوتا۔ ہم سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور شمائلہ نے سب کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، بہت خوبصورت، خوش لگ رہی تھی۔ اس کے اوپر بھی تو اتنا بڑا عذاب گزرا تھا کہ جس سے اس کی شادی ہوئی وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن پھر جب وہ واپس آ گیا تو یہ شاید اس دنیا کی سب سے خالص اور اچھی خوشی ہوتی ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اس کا بیٹا یتیم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا باپ زندہ تھا۔ میں ان کے گھر کے باہر بنے برآمدے میں بیٹھا تھا۔ جب کوئی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، مجھے لگا کہ شاید میری کوئی بھابھی ہوگی، کیونکہ شمائلہ تو دور سے بھی مجھے نہیں دیکھتی تھی، پر جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا میں حیران رہ گیا۔ یہ تو شمائلہ تھی، میرے پاس بیٹھی تھی، اور میں اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ بیٹھو، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں صوفے کے دوسرے کنارے پہ بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ بہت مسکراہٹ تھی، وہ مطمئن تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ وہی خوشی تھی جو میں اس کی آنکھوں میں ساری زندگی دیکھنا چاہتا تھا، اور واقعی اس کی آنکھوں میں یہ خوشی تھی، لیکن میری وجہ سے نہیں تھی۔
ارسلان کی وجہ سے تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اس دن میں نے جو بھی کہا میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، بس یوں سمجھو کہ میرے منہ سے نکل گیا۔ میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں اور میں نے سر جھکا لیا۔ شمائلہ کہنے لگی کہ محبت کبھی کسی خوشی کا ملنا نہیں ہونا چاہیے اعظم۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے کہا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، تبھی تو میری مدد کرنے کے لیے سامنے کھڑے تھے۔ مجھ پہ برسنے والے پتھر تم نے اپنے ماتھے پہ قبول کیے، میرے اولاد کے لیے تم کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ یہ محبت ہی تھی، ورنہ ہمارا رشتہ ہی کیا تھا؟ صرف کزن کا۔ ایک کزن کسی دوسرے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ مجھے معاف کر دینا کہ شاید میں تمہارے نصیب میں نہیں لکھی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں کتنا برا لگ رہا ہوگا، تم نے کتنا محسوس کیا تھا۔ مجھے تمہاری بھابھی نے بتایا کہ میرے لیے ہی تم سرکاری نوکری کرنے گئے تھے، لیکن شمائلہ نے کہا کہ میرے والد صاحب نے پہلے ہی میرا رشتہ کر دیا تھا، اور ارسلان کا کام ایسا ہے کہ وہ اپنی پہچان ظاہر نہیں کر سکتا، اس لیے نکاح بھی چھپ چھپا کر ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس میں تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس میں تمہاری غلطی تو نہیں ہے، یہ سب تو ہماری قسمت میں لکھا تھا، شاید ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن اب میری ایک بات مانو گے؟ میں نے کہا کہ تمہاری تو میں 1000 باتیں مان لوں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں تو اپنے دل کی ملکہ بنا کے تمہارے ہر حکم پہ لبیک کہنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میں چپ ہو گیا، پر شاید وہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ پھر میری بات مانو تو کسی سے شادی کر لینا۔ میں نے اسے حیران ہو کے دیکھا اور کہا کہ نہیں کر سکتا کسی اور سے شادی، اور میں نہیں کروں گا، واپس چلا جاؤں گا اور اپنا کام کروں گا۔ بس وہ کہنے لگی کہ نہیں، تم کسی اور سے شادی کر لینا، کیونکہ تمہیں بہت اچھے انسان ہو، اور کسی عورت کے نصیب میں تمہاری جیسا شوہر آیا وہ بہت خوش قسمت ہوگی۔ اس نے اچانک سے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس نے پہلی دفعہ مجھے چھوا تھا، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اندر جان آ گئی ہے۔ میں نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ وعدہ کرو مجھ سے کہ کسی کو خوش قسمت بنا دو گے، اتنا خوش قسمت کہ جتنی شاید میں بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو، اتنی کہ تمہیں تو میں بھی محبت کرتا ہوں اور ارسلان بھی۔ اس بات پہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور سر جھٹک کے کہنے لگی کہ ہاں، بہت خوش قسمت ہوں، ارسلان بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کے لیے واپس جا رہی ہوں، پتہ نہیں دوبارہ کب ملاقات ہوگی۔ میں نے جو تم سے کہا ہے اس پہ غور کرنا، اور تمہیں ایک خبر سنانا چاہتی ہوں کہ جب ارسلان واپس نہیں آئے اور مجھے لگا کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا تھا، بس تب سے ہی بیٹھی تھی کیونکہ ارسلان نے کہا کہ وہ خود نام رکھیں گے، اور وہ تو واپس نہیں آئے تھے، ابھی تک اس بیچارے کا نام نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص تمہارے سامنے جس طرح سے کھڑا تھا تمہاری جان بچانے کے لیے، اس نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام اعظم رکھیں گے، یعنی تمہارے نام پہ نام رکھیں گے۔ میں نے جب یہ سنا تو میں خوش ہو گیا، اور میں نے شمائلہ سے وعدہ کیا کہ میں کسی سے شادی کر لوں گا۔ اس کے بعد ہم کچھ دیر ساتھ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ ارسلان سے بھی میری کافی باتیں ہوئیں، اس نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور چھوٹے اعظم کو بھی گود میں اٹھایا، بہت پیار کیا، اور وہ لوگ 2 دن کے بعد واپس چلے گئے اور میں اپنے کام پہ چلا گیا۔ پھر 3-4 مہینے کے بعد جب چھٹی پہ آیا تو ماں سے کہہ دیا کہ میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کریں، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کے میری ماں خوش ہو گئی اور 4 مہینے میں انہوں نے میری بھی شادی کروا دی۔ میری زندگی میں بھی ایک عورت ہے جس کا نام سمینہ ہے، بہت اچھی لڑکی ہے اور مجھ سے بہت محبت، بہت بے چین رہتی ہے اور مجھ سے ملتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس دفعہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ محبت دوبارہ نہیں ہوتی؟ محبت دوبارہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ میں آج بھی شمائلہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آج بھی میرے دل میں اس کے لیے نیک نیتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ دوبارہ کسی مشکل میں پڑی تو میں اپنی جان دے کے بھی اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح میں سمینہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میری ہم سفر ہے، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے اور میرا سب کچھ ہے۔
وہ میرے دن اور میری راتوں کے ساتھی ہے اور اس کے لیے بھی میں جان دے سکتا ہوں اور اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اسے گاؤں میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اس گاؤں میں لوگ بہت ہی برے ہیں اور میں نے تو ماں سے بھی کہا کہ کسی طرح یہ گھر بیچو اور سارے یہاں سے شفٹ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ سب گاؤں کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور گاؤں میں بھی پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، احساس کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی عقل نہیں آتی۔ کبھی کبھی شمائلہ کا فون بھی آتا ہے اور ارسلان سے بھی بات ہوتی ہے، ویڈیو کال بھی کرتی ہے، اور اس کا بیٹا بہت پیارا ہو گیا ہے، عزم کہتی اس کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے تو مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہنستا بھی ہوں کہ ساری زندگی عزم کرتی رہے گی بیٹھ کر، اور ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہی محبت ہوتی ہے۔ اگر اس دن شمائلہ کو یا اس کے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچتا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا، لیکن اب یہ کہانی ہمارے گاؤں کی ایک مشہور کہانی بن گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور میری بہادری کے قصے اور ارسلان کی انٹری کے وہ کیسے آیا، سب لوگ یہ کہتے تھے کہ تم اس دنیا سے جا چکے تھے لیکن اپنی بیوی کو بچانے کے لیے زندہ ہو کے واپس آ گئے۔ وہ زندہ ہی تھا، لیکن ہمارے لیے تو یہ معجزہ ہی تھا، کیونکہ ہم لوگ تو اسے مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے، لیکن شکر ہے کہ وہ واپس آ گیا۔ یہ کہانی میری زندگی کی سچی کہانی ہے اور میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ لوگوں کو بھیج رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو جائے جب زندگی کے کسی موڑ پہ میں بوڑھا ہو جاؤں اور مجھے کچھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔